السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 181 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا نیو لیسن ہے سورہ الاحزاب، آیت 1 to 30۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب علم یعنی کہ جو طالب علم ہوتے ہیں تو ان کے لیے آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات، حتیٰ کہ جو مچھلیاں ہیں پانی کی تہوں میں رہتی ہیں، بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ طالب علم کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو زندگی کے آخری سانسوں تک طالب علم میں بنائے رکھے، اور ہمارے حق میں بھی یہ ساری جو مخلوقات ہے، زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات، ہم سب کی مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے رہے۔ ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے والدین کے درجات کی بلندی کا باعث بنا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جنت الفردوس میں اپنے بالکل قریب میں ہمارے والدین، ہم سب کے والدین اور ہم سب کو اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ الاحزاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا یطع الکافرین والمنافقین، ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والا ہے اور حکمت والے ہیں۔ تو دراصل سورہ احزاب ہے، اور سورہ احزاب دراصل یہ سورت جو تھی یہ کیا ہے، مدنی سورت ہے۔ اور سورہ احزاب جو ورڈ ہے تو یہ حزب کے معنی سے ہے لیا گیا ہے۔ تو حزب کے جو معنی ہوتے ہیں گروہ یعنی جماعت یا جتھے کے ہوتے ہیں، اور احزاب اس کا پلورل ورڈ ہے یعنی جمع ورڈ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بہت سارے گروہ، بہت ساری جماعتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یوں تو مدینہ پر اہل مکہ کی طرف سے کافی حملے ہوئے، لیکن ان میں سب سے جو خطرناک اور دشمنان اسلام کی سازش کے اعتبار سے فیصلہ کن حملہ جو تھا، جس میں مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ، بنو غطفان اور یہودیوں میں سے بنو قریظہ ایک جٹ ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہو گئے، اور جو منافقین مسلمانوں کی ہی صف میں گھسے ہوئے تھے، انہوں نے بھی درپردہ اس سازش کو کامیاب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسلام کے خلاف بننے والی اس اتحادی طاقت کو قرآن نے احزاب کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام احزاب ہے۔ ویسے اس غزوہ کو احزاب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اس کو دوسرا نام بھی ہے، اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ خندق کے معنی ہوتے ہیں گڈھے اور کھائی کے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے ایک جنگی تدبیر کے طور پر پیچھے کی طرف صلہ نامی پہاڑی رکھ کر ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق سامنے سے 6000 گز لمبی، 10 گز چوڑی، 10 گز گہری خندق کھودی گئی۔ یعنی یہ جو ڈاکٹر کا نام ہے حمید اللہ، انہوں نے تحقیق کی تھی کہ اتنی بڑی یہ جو خندق ہے وہ کھودی گئی تھی جب غزوہ خندق ہوئی تھی۔ اور یہ غزوہ خندق جو ہوئی تھی، تاکہ اس لیے خندق اتنا بڑا گڈھا اس لیے کھودا گیا تاکہ دشمنان اسلام جو ہے نا اس کو پار کر کے مدینہ میں حملہ نہ کر دیں۔ اس لیے یہ سورہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو اہم واقعہ غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ پر روشنی ڈالتی ہے، وہیں پر کیا ہے اس میں بہت سارے شرعی احکام بھی آئے ہیں جن کا تذکرہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو آیت دیکھیں، آیت 1 ہے،
آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہیے گا، اللہ سے ڈرتے رہیے گا اور کافر اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جائیے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی علم والے ہیں اور بڑے ہی کیا ہیں، حکمت والے ہیں۔ تو اس آیت میں دراصل اگرچہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن دراصل اس خطاب میں تمام مومنین شامل ہیں۔ آیت نمبر 1 یعنی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات جو شریعت ہے اس پہ ڈٹے رہنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے نا کہ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سورے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 دفعہ یا ایہا النبی کے ساتھ مخاطب فرمایا ہے۔ تو یہاں پر جو آیت شروع ہو رہی ہے، یہاں پر آیت نمبر 1 میں، پھر ایک جو یہ آیت ہے نا آیت نمبر 1 یہاں پہ، پھر دوسری آیت نمبر 28 میں، پھر تیسری آیت نمبر 45 میں، پھر چوتھی آیت نمبر 50 میں، اور پھر پانچویں آیت نمبر 59 میں۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی معاملات کا خاص طور پر ذکر ہے، اور اگرچہ مقصد امت کی تعلیم بھی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہہ کر کے تربیت اور تعلیم کس کی دی گئی ہے؟ امت کو، مومنوں کو۔ اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، یہ جو صورت ہے یہ سن 5 ہجری کے آخری میں غزوہ احزاب کے زمانے میں نازل ہوئی تھی، اور یہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر نہایت مشکل اور آزمائش کا تھا، کیونکہ قریش، غطفان، حزیل اور پورے عرب کے مشرکین مل کر اسلام کو مٹانے کی پوری کوشش کرنے کے لیے کیا ہے اکٹھا ہو گئے، اور 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ حملے کرنے آ گئے۔ ان کی مدد دراصل مدینے کے یہود اور منافقین بھی کر رہے تھے، جیسا کہ بھی آگے آئے گا۔ تو اسی زمانے میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے جاہلیت کی کچھ ایسی رسوم کو بھی توڑنے کا حکم ہوا کہ اسی وقت سب لوگوں نے یہاں جو مطلب کہ وہاں پہ زمانہ جاہلیت میں بہت ساری ایسی رسمیں رائج تھی، پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ خود اس کو کریں، تاکہ پھر کیا ہے امت بھی اس پر عمل کرے گی۔ مثلاً وہاں پہ جو ایک رسم رواج کے طور پہ تھی، رائج تھی کہ بیوی کو ماں کہہ دیتے تھے، یعنی کہ بیوی کو ماں کہہ دینا، یعنی کہ کہہ دیتے تھے کہ جو تیری پشت ہے، تیری جو پیٹھ ہے میری ماں کی جیسی، مطلب کہ یہ ایک طرح کی طلاق ہوتی تھی۔ اس طریقے سے یہ رسم رائج تھی، اور ہمیشہ کے لیے اس طرح سے الفاظ کہے کہ بیوی سے الگ ہو جانا، تو اس کو ختم کیا گیا۔ پھر منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا مقام دے کر وارث بنا دینا، اس کو بھی ختم کیا گیا۔ تو اس کی بیوی کے ساتھ اگر اس کی اگر بہو ہے، تو اگر آپ دیکھیں جب منہ بولا بیٹا ہے وہ سگا بیٹا نہیں ہوگا، تو اگر کوئی اسی سے اس کی جو طلاق شدہ بیوی ہے، منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے، اس سے کوئی اگر اس سے نکاح کر رہا ہے تو وہ اس کی حقیقی بہو نہیں ہوگی۔ تو معاشرے میں یعنی کہ عرب کا جو معاشرہ تھا وہاں پر اس طریقے سے منہ بولے بیٹے کی بہو سے نکاح کرنا بہت ہی گناہ اور حرام سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ خود کیا ہے ان تمام چیزوں پر عمل کریں، تاکہ یہ جو گھٹیوں میں پڑی ہوئی جو رسمیں ہیں، جہالت کی جو رسمیں ہیں، ان سب چیزوں سے نکل کے وہ جو معاشرہ ہے باہر آئے، صرف اور صرف اللہ کی شریعت اور اس کے احکامات نافذ ہوں۔ تو وہاں پر متبنہ کی رسم یعنی کہ منہ بولا بیٹا بنانے کی رسم بہت زیادہ عام تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے عمل میں اسے لا کر اس کو توڑنے کا جب ان کو حکم ہوا، تبھی کیا ہے اس تمام چیزوں کا خاتمہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اپنے آزاد کرتا غلام زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا نا۔ تو جاہلیت کی رسم میں سے ایک ہی رسم بھی تھی کہ غلام آزاد بھی ہو جائے تب بھی اسے حقیر ہی لوگ سمجھتے تھے، اور آزاد لوگوں کا درجہ دینے کے لیے اس کو کبھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس رسم کو توڑا، اور اپنی پھوپھی کی جو بیٹی ہے زینب بنت جہش رضی تعالیٰ عنہا کا نکاح جو نہایت ہی عالی خاندان سے تھی، اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ ساتھ کروا دیا، مگر دونوں میں موافقت نہ ہو سکی، اور ان کے اندر کیا ہو گیا؟ طلاق ہو گیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ نکاح کر لیں، لیکن معاشرے میں ایسی رسمیں رائج تھی تو نکاح پاسبل نہیں تھا نا، اور
وہ کہتے لو انہوں نے اپنے بہو سے ہی نکاح کر لیا، لوگ کہتے وہاں پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو عمل میں کر کے دکھایا تاکہ یہ سب کے لیے کیا ہو جائے، اسوہ حسنہ ہو جائے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 2 ہے، جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابعداری کیجیے، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر ہے. آیت 3، آپ اللہ ہی پر توکل رکھیں اور وہی کارسازی کے لیے کافی ہے. آیت 4، کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں رکھے ہیں، اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے لیے پالک لڑکوں کو واقعی تمہارے بیٹے بنایا ہے. یہ تو تمہارے اپنے منہوں کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق کی بات فرماتا ہے اور وہ سب سے سیدھی راہ سجھاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں ہیں. تو اس آیت سے کئی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ وہاں جو معاشرہ تھا، عرب کا معاشرہ، اس میں یہ 3 طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ رائج تھی. اگر کوئی بہت ذہین ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے اس کے سینے میں نا 2 دل ہیں، 2 دل ہیں، اتنی زیادہ سمجھ بوجھ ہونے کی وجہ سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے بھی سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں رکھے. اور پھر وہاں زمانے جاہلیت میں یہ بھی ایک رسم رائج تھی کہ بیویوں کو ماں کہہ بیٹھتے تھے کہ تم مجھ پر اس طرح سے حرام ہو اور تمہاری پیٹھ میرے ماں کی جیسی ہے. اس طرح سے الفاظ کہہ کے وہ اپنی بیویوں سے دور ہو جاتے تھے. تیسری رسم یہاں روایت یہ تھی، رائج یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کہہ دیتے تھے کسی کو بھی، یعنی کہ اپنا گود لیا ہوا بیٹے کو اپنا سگا بیٹا ہی سمجھتے تھے، یعنی کہ متبنہ کی رسم وہاں پہ رائج تھی. کسی کو بھی گود لے لیتے تھے اور پھر اس کو اتنا زیادہ مطلب حق اس کو دیتے تھے کہ حقیقی وارث محروم ہو جاتے تھے، گود لیا ہوا بیٹے کو سب کچھ دے دیتے تھے. اس طرح سے لوگوں کا حق مارا جاتا تھا. تو متبنہ کی رسم یعنی کہ اڈاپٹ کرنے کی، یا چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، تو اڈاپٹ کرنے والی جو یہ رسم تھی اس کو ختم کیا گیا. صرف کہہ دینے سے، لکھت پڑھت کر لینے سے کوئی بھی کسی کا سگا بیٹا سگا بیٹی نہیں بن جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. اللہ تعالیٰ نے نا کسی کے سینے میں، کسی بھی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے ہیں کہ ایک میں ایمان ہو اور ایک میں کفر ہو. سینے میں دل ایک ہی ہوتا ہے، وہ یا تو مومن ہوگا یا منافق یا پھر کافر. اسی طرح ہر شخص کی ماں ایک ہی ہے، یعنی جس کے پیٹ سے وہ خود پیدا ہوا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے بعد کسی کو بھی ماں کہہ دینے سے وہ اس کی ماں بن جائے گی. نہ تمہارے اپنی بیویوں کو ماں کی طرح حرام کہنے سے وہ تمہاری ماں بن جاتی ہیں. وہ ہر شخص کا باپ بھی کیا ہے، ایک ہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے تو اس کا باپ ایک تھا، پھر کسی نے اس کو بیٹا کہہ دیا، پھر وہ اس کا باپ بن جائے. تو یہ صرف تمہارے منہوں کی باتیں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ تم کسی کو اپنا بیٹا بنا لو، یا تم کسی کے باپ بن جاؤ، یا تم کسی کو اپنی ماں کہہ بیٹھو، تو تمہاری یہ سب کیا ہے، تمہارے اس منہوں کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی بات کو نہیں مانتا. وہ تو وہی بات کہتا ہے جو حقیقت اور سچ ہے، اور اصل سیدھے راستے ہی کی طرف وہ رہنمائی فرماتا ہے. زہار جو لفظ آیا ہے آیت میں، تظاہرون جو لفظ ہے نا زہار سے ہے، تظاہرون سے یہ لیا گیا ہے جس کا معنی پیٹھ ہے. یعنی اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا کہ تو مجھ پر ماں کی پیٹھ کی طرح سے حرام ہے. تو اس طرح سے عرب کے لوگ اپنی بیویوں سے طلاق دے کے الگ ہو جاتے تھے. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 5، لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے. پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم ہی نہ ہو تو وہ تو تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں. تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو. اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. تو دراصل اس حکم سے اسی
رسم اور رواج کی ممانعت کر دی گئی ہے، یعنی کہ جو وہاں عرب میں جو جاہلیت کے زمانے جاہلیت میں جو رسم اور رواج رائج تھے کہ لوگ غیر بچے کو، ایک غیر خون کو اپنا منہ بولا بیٹا کہہ کے سگا خون کا جو ہے نا درجہ دے دیتے تھے، اور پراپرٹی میں سب کو جو مطلب کہ حقدار وارث ہوتے تھے وہ محروم ہو جاتے تھے، اور جو باہر سے گود لیا ہوا بچہ تھا وہ پراپرٹی کا وارث بن جاتا تھا۔ تو آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 6 زہار اور متع بننا کے احکام کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف ہی نسبت کر کے بلایا کرو، یعنی کہ تم نے گود لیے ہوئے جو بچے ہیں نا، جو تم نے اڈاپٹڈ بچے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت سارے لوگ آج اڈاپٹڈ کرتے ہیں بچوں کو، نہیں ان کے بچے ہو رہے ہوتے، تو کچھ احکام ہیں، احکام شریعت ہیں، تو ان کو فالو بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس حکم سے اس رواج کی ممانعت کر دی گئی جو زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، اور ابتدائی اسلام میں بھی رائج بھی تھا کہ گود لیے ہوئے یعنی اڈاپٹڈ بچوں کو جو حقیقی اولاد سمجھا جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہم اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہ، یہ صحابی تھے، اور زید بن حارثہ کو جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ کون تھے؟ ایک غلام تھے زید بن حارثہ، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آزاد کیا اور پھر اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، زید بن حارثہ یہ خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا کے غلاموں میں سے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا کرتے تھے، کون؟ صحابہ، ٹھیک ہے، زید بن حارثہ تھے، باپ کون تھے؟ بن کیا ہوتے؟ بن کی مطلب بیٹے، تو حارثہ جو تھے زید بن حارثہ، تو زید جو تھے اس طریقے سے، جو زید بن حارثہ تھے ان کے جو والد کا نام تھا حارثہ، ٹھیک ہے، تو زید تھے، حارثہ ان کے والد تھے۔ اب جو صحابہ تھے تو ان کو زید بن حارثہ کی بجائے کیا کہہ کے بلانے لگے کہ زید بن محمد، تو زید ہیں بیٹے کس کے؟ محمد کے، تو اس طرح سے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا کرتے تھے، تو حتیٰ کہ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو گئی، کون سی؟ ادعوہم لآبائہم، یہی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت ہو رہی ہے، آیت نمبر 5۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو حذیفہ رضی تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، جنہوں نے سالم کو بیٹا بنایا ہوا تھا، جب منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھنے سے روک دیا گیا تو اس سے پردہ کرنا ضروری ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو حذیفہ رضی تعالیٰ عنہ کی بیوی کو کہا کہ اسے دودھ پلا دو، اپنا دودھ پلا کر اسے اپنا رضائی بیٹا بنا لو، کیونکہ نہ اس طرح تم اس پر حرام ہو جاؤ گی، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، یہ صحیح مسلم کی احادیث میں سے ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کیا ہے نہ رضائی بیٹا اس کو بنا لیا۔ تو اس طریقے سے اگر کسی کو گود لیا جاتا ہے تو محرم وہ بن جائے گا، کیونکہ رضاعت کی وجہ سے بھی کیا ہوتے، جیسے خونی رشتے حرام ہوتے ویسے ہی رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے سارے حرام ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ غیر محرم نہیں رہے گا، محرم بن جائے گا دودھ پینے کی وجہ سے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے کسی نے گود لیا ہوا بچہ ہے، اب وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا، تو وہ رہے گا تو غیر محرم ہی نا، محرم کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ بے پردگی ہوتی ہے، اس سے بہت سارے جو ہے نا فسادات پھیلنے کا خطرہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ والا جو ہم لوگ نے واقعہ پڑھا تھا، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، کیا تھا اس میں نا؟ یہی تو تھا کہ جو وزیر تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو بچپنے میں جو ہے لیا اور پھر لا کے اپنی بیوی کو سونپ دیا، کہا اس کی اچھے سے پرورش کرو اور پھر امید ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں، لیکن بیوی نے تو اس کو اپنا بیٹا نہیں مانا تھا نا، گود لیا ہوا تھا، اڈاپٹڈ تھا، خریدا تھا، لیکن کیا تھا اس کی نیت یوسف علیہ السلام پر ہی خراب ہوگی نا، کیونکہ وہ غیر محرم ہی رہتا ہے اس وجہ سے۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے اصل باپ کے سوا اور کسی کو اپنا باپ بنا لے، ٹھیک ہے، اپنے اصل باپ کے سوا کسی اور کو اپنا سگا باپ بنا لے یا باپ بنا لے، تو وہ جانتا ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام کر دی گئی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔
اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے باپوں سے بے رغبتی نہ کرو، جو شخص اپنے باپ سے بے رغبتی کرے گا تو اس کا ایسا کرنا کفر یعنی ناشکری ہے۔ بخاری کی حدیث یہ بھی۔ تو اس طرح سے اپنے جو سگے باپ ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ ناراضگی کی وجہ سے یا کسی بھی بات کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ اپنے باپ کا نام ہی ہٹا دیتے ہیں، یا پھر دیکھیں کہ انسان جیسے کاسٹ اپنا چھپاتا ہے، بدلتا ہے، تو اپنے باپ کا بھی نام ہٹا دیتا ہے، تو پھر کیا ہے، ان کے لیے وعیدیں ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو یہ آیت ہے، اس سے ہمیں بہت سارے امپورٹنٹ پوائنٹ ملتے ہیں، ہمارے لیے نصیحتیں ہیں کہ پہلا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بتا دیا گیا ہے متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو پالنے والا مرد ہو یا عورت کی میراث اس کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ اگر وہ کرنا بھی چاہے تو اس کو نہیں ملے گی، ہاں اس کا اپنا خود کا 1/3 میں اس کا جو پراپرٹی میں حصہ ہوتا ہے اس میں سے کچھ دے دے تو دے دے، ورنہ کیا ہے، حقیقی جو مال ہے، مطلب کہ جو اس کی حقیقی پراپرٹی ہے اس کے وارثوں میں جائے گی۔ دوسرا اہم امپورٹنٹ پوائنٹ یہ پتہ چلتا ہے کہ منہ بولا بیٹا ہو یا بیٹی چونکہ حقیقی بیٹا یا بیٹی نہیں بن جاتے ہیں، اسی لیے اگر وہ محرم نہیں ہے تو ان سے وہی غیر محرم والا معاملہ کیا جائے گا، اور سمجھدار ہو جانے پر پردہ کرنے کے احکامات لاگو ہوں گے۔ اگر آپ دیکھیں کہ بیٹی لے کے پالی ہے تو وہ شوہر کے لیے تو غیر محرم رہے گی نا، اور پھر اگر بیٹا لے کے پالا ہے تو وہ تو ماں کے لیے غیر محرم ہی رہے گا نا، تو اسی لیے کیا ہے، ان سے پردہ کرنے کے احکامات بھی ہیں۔ ہاں اگر کسی مرد نے بھائی کی لڑکی کو لے کر پالا ہے تو اس سے پردہ نہیں ہوگا، یا اگر کسی عورت نے اپنا بہن کا بیٹا لے کر پال لیا ہے تو اس سے بھی پردہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو سگا ہے نا، کیونکہ دونوں صورتوں میں محرم ہونے کا رشتہ ہے۔ ہاں جس کا رشتہ محرم والا نہ ہو تو اس سے پردہ کرنا لازمی ہوگا۔ تیسرا اہم پوائنٹ یہ پتہ چلتا ہے، کسی نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنایا اور اس بیٹا بنانے والے لڑکی بھی ہو اس کی، تو اس لڑکے اور لڑکی کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، بشرطے کی حرمت نکاح کا کوئی دوسرا سبب نہ ہو، یعنی کہ رضاعت وغیرہ نہ کرا دی ہو۔ تو اگر پہلے سے کوئی بیٹا ہے اور منہ بولا بیٹا کسی کو بنایا ہے اور اس کی سگی بیٹی، تو ان دونوں کا آپس میں نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ پھر فورتھ اہم پوائنٹ یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کوئی بچے کو شفقت اور پیار سے بہت سے لوگ بیٹا کہہ کر بلا لیتے ہیں نا، جبکہ ان کا باپ مشہور ہے، تو یہ جائز تو ہے لیکن اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے نا۔ اکثریت جو پیار محبت سے کسی سے بات کرتے ہیں، ارے بیٹا ادھر آؤ، ارے بیٹا ادھر آؤ، تو یہ کہہ تو سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن ایسا نہیں یہ پسندیدہ ہو، تو اب بچہ کہہ سکتے ہیں یا کچھ بھی پیار بھرا نام سے اس کو پکار سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کو بیٹا بیٹا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانچواں اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح کسی کے منہ بولے بیٹے کو بیٹا بنانے والے کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی کو اپنا باپ بنائے یا بتائے یا کاغذات میں لکھائے یا پیپرز میں لکھوائے۔ 6 اہم پوائنٹ یہ ہے، اگر کسی عورت نے زنا کیا اور اس کا حمل رہ گیا، پھر جلدی سے کسی اور سے اس کا نکاح کر دیا گیا، تو اس طرح اس شوہر کا بچہ وہ اگر وہ ہو بھی گیا تو پھر کیا ہے، جس سے نکاح کیا گیا تو پھر کیا ہے، وہ یہ رشتہ جو دراصل یہ بچہ کیا ہے، اس طرح سے یہ جو طریقہ ہے یہ حرام ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے پریگننٹ ہوئی، بچہ کسی اور کا، شادی جلدی سے کر لی، تڑ سے پھر اس سے کہہ دی کہ تمہارا بچہ ہے، تو بچہ کسی اور کو کسی اور کی طرف منسوب کر دیے گئے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جس کا بچہ ہے اسی کی طرف اس کو نام دیا جانا چاہیے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 6۔ پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبروں کی بیویاں مومن کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار اور کتاب اللہ کی روح سے با نسبت دوسرے مومن اور مہاجرین کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں، ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا مطلب کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو اے نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ دراصل یہ جو نبی ہے یہ مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور امہات المومنین کی
قدر اور منزلت کا بیان ہوا ہے۔ مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ تمام دینی اور دنیاوی کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات پر مقدم رکھیں، یعنی آگے رکھیں۔ اپنے آپ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ان کی ذات پر ان کے اپنے حکموں سے زیادہ نافذ العمل ہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اپنی ذات سے زیادہ، اپنے حکم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اپنی زندگیوں میں عمل کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو اپنے حقوق پر ترجیح دیں۔ اپنی ذات سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور ان کی خاطر اپنی جانیں فدا کر دیں۔ ان کے ہر حکم کو بجا لائیں، کیونکہ دنیا اور آخرت کی تمام نیکیاں اور نیک بختیوں کا تو دراصل یہی ایک صرف واحد سرچشمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہر مومن کا دنیا اور آخرت دونوں میں سب سے زیادہ خیر خواہ ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2399۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے اور اس کی دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو ان تمام حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن کو محبت کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان، ایک مومن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے جو بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6632۔ سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے تمام جہانوں سے زیادہ محبوب ہیں اور سوائے میری اپنی جان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک کہ میں تیرے لیے تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اب ٹھیک ہے۔ اور آیت میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ٹھیک ہے، کہ اس کی جو مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ کیا ہیں، امہاتہم، یعنی تمہاری امت کی کیا ہیں، مائیں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں مسلمانوں کے لیے کیا ہیں، ماں کا مقام رکھتی ہیں۔ ان کے لیے ان سے شادی کرنا حرام ہے، یعنی امت کی جو مائیں ہیں نا، تو امتیوں کو ایسا نہیں کہ وہ ان سے شادیاں کر لیں، وہ سب کے اوپر حرام ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے پر وہ ساری امت کے لیے اب حرام ہو چکی ہیں، کوئی بھی ان سے شادی نہیں کر سکتا۔ امہات المومنین کا احترام بھی کیا ہے، واجب ہے، لیکن ان کے ساتھ خلوت اور انہیں نظر اٹھا کر دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتنی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سب کے اوپر حرام ہیں، کوئی بھی ان سے شادی نہیں کر سکتا، اور یہ حکم قرآن ہمیں دیتا ہے۔ اور آپ 14.5 سال پہلے پیچھے جائیں اور دیکھیں کہ امہات المومنین کے پر جب یہ نا اس طریقے کی آیتیں نازل ہوئی اور سب کے لیے وہ حرام ہو گئی، صحابہ، ان کے بیٹے ہو گئے، کوئی بھی مطلب کتنے بھی صحابہ ہوں، سب کے سب ان کے بچے اور بیٹے ہو گئے نا، تو پھر آپ دیکھیں کوئی بھی ان سے شادی نہیں کر سکتا تھا، لیکن تب بھی امہات المومنین نے پردہ کیا۔ تقوی کی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پہ ہونے کے بعد بھی انہوں نے پردے کیے، صحابہ سے پردے کیے۔ جب اللہ نے پردے کی آیتیں نازل فرمائی تو امہات المومنین نے پردے کیے، جبکہ ان کی مائیں تھی، کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا تھا، سب کے لیے وہ حرام تھی، لیکن انہوں نے پردے کیے۔ آپ دیکھیں کہ امہات المومنین کا دل کا تقویٰ تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی تعریفیں فرمائی۔ تقوی کی اعلیٰ مثال تھی امہات المومنین اور صحابہ، کتنا زبردست ان کے اندر تقویٰ تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا انسان کو نظروں کا پردہ ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے، ہم ظاہری پردہ کر کے کیا کریں گے، تو ان کے لیے یہاں پہ جواب ہے۔ جب ماؤں نے پردہ کیا، امت کی ماؤں نے پردہ کیا، اتنا زیادہ ان کے اوپر وہ حرام تھی، اور صحابہ جو تقوی میں اعلیٰ مثالیں تھیں، اور پھر بھی انہوں نے
پردہ کیا تو پھر ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم ان سے زیادہ تو کوئی پاک صاف تقوی والا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. تو ہر مسلمان عورت کے لیے چاہیے کہ وہ پردہ کرے. اور آیت دیکھیں، آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. یعنی اہل قرابت ایک دوسرے کے میراث کے مہاجرین اور دیگر مومنین سے زیادہ حقدار ہیں. ابتدائی اسلام میں لوگ ہجرت، آپس کے بھائی چارے اور معاہدے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے وارث بنتے چلے گئے. جب بہت سارے لوگ مدینہ ہجرت کر کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا جو نظام قائم کیا، سب کیا ہے مہاجرین اور انصار سب بردرہوڈ قائم کیا، سب بھائی بھائی بن گئے تھے نا، کیونکہ اس وقت تو کچھ اور چارہ بھی نہیں تھا. تو ایک گھر تو تھوڑے سے تھے، بیویاں تھوڑی سی تھی، پراپرٹی تھوڑی تھی. اب جو تعداد ہے، لوگ ہیں، زیادہ ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا نظام قائم کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ دنوں کے بعد جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو یہ سارے کے سارے حکم کو کیا کیا، منسوخ کر دیا، اور وراثت صرف اور صرف قرابت داروں کے ساتھ خاص کر دی گئی، مخصوص کر دی گئی. اور جو غیر قرابت داروں کے لیے کیا ہے، اگر کوئی کر دے تو وہ صدقہ ہے، تحفہ ہے، اور پھر اس طرح سے وہ ہدیہ ہوگا ان کے لیے، اور کچھ نہیں. پراپرٹی میں تو صرف حصہ جو ہے سگے لوگوں کا ہے، سگے بچوں کا ہے، سگے بھائی بہنوں کا ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 7. آیت نمبر 7 اور 8 میں میثاق کا مقصد یعنی جزا سزا کا تذکرہ ہے. آیت 7 دیکھیں، جبکہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور بالخصوص آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سے پکا اور پختہ عہد لیا. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ عہد لیا کہ ہر نبی نے اللہ سے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں جا کے آپ کی دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، لوگوں کو دین کی دعوت پہ بلائیں گے، لوگوں کو حق کی بات پہنچائیں گے. اس طریقے سے سارے رسولوں نے اللہ سے وعدہ کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعدہ کیا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 8 ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائے اور کافروں کے لیے ہم علمناک عذاب تیار کر رکھے ہیں. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عہد و وعدے کیوں کیے؟ مسلسل انبیاء آتے رہے، اپنی دعوت و تبلیغ کا سر انجام یہ دیتے رہے اس کام کو. تو پھر مقصد کیا تھا؟ تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمالوں کے حساب سے جزا اور سزا دے دے. جو نیک بخت ہوں گے، جنہوں نے سنا اور اطاعت کی، تو ان کے لیے جنت ہے، آخرت میں کامیابی ہے. جن لوگوں نے انکار کیا، رسول کی بات نہیں مانی، تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب کی کیا ہے، تیاریاں ہیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 9 ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو، جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجی پر فوجی آئیں، پھر ہم نے ان پر تیز اور تند آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں جو تمہیں دکھائی نہیں دیے، اور جو کچھ تم کرتے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے. تو آیت نمبر 9 to 25 تک جنگ احزاب یا جنگ خندق کا تذکرہ آیا ہے. تو یہاں سے غزوہ احزاب کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کی کچھ تفصیل دراصل یہ ہے کہ 5 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا. اسے احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس موقع پر نا تمام کے تمام اسلامی دشمن جتنے بھی گروہ تھے، سب ایک جٹ ہو گئے، ایک جٹ ہو کر مسلمان ہو گئے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا NDA انڈیا ہے نا، ایک دوسرے کے جو مخالف ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ مسلمان تو سارے ایک ہی تھے، لیکن اپوزیشن کیا تھے، بہت سارے گروپ تھے، لیکن ہو کے سب ایک ہی ہو گئے. جتنے بھی دشمنان اسلام تھے، سب ایک جمع ہو کر مسلمان کے مرکز مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے. احزاب حزب کی جمع ہے، اور حزب کہتے ہیں گروہ کو، ٹھیک ہے. اور اسے خندق بھی کہتے ہیں، اس غزوہ کو، احزاب کو خندق بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے مدینے کے اطراف میں خندق کھودی تھی تاکہ دشمن مدینہ کے اندر انٹر نہ ہو سکے. اس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ یہودیوں کے جو قبیلہ بنو نذیر، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مسلسل بد عہدی کی وجہ سے مدینے سے جلا وطن کر دیا تھا، یعنی کہ مدینے سے باہر کر دیا تھا. یہ قبیلہ خیبر میں جا آباد ہوا، یعنی کہ جو ایک خیبر کی جگہ ہے وہاں پر جا کر یہ آباد ہوئے. اس نے کفار مکہ کو مسلمان پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کیا.
اسی طرح غطفان وغیرہ قبائل نجد کو بھی امداد کا یقین دلا کر آمادہ قتال یعنی جنگ کے لیے آمادہ کیا، اور یوں یہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو اکٹھا کر کے مدینہ پر حملہ ہونے میں کامیاب ہو گئے. یعنی کہ انہی سارا جو یہ کام تھا کرنے والے کون تھے؟ یہ یہودی. تو یہودی جو ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یہ جو ہے نا سانپ ہے اور سپولے ہیں، یہ سب کیا یہ واقعی میں ہے؟ یہ جو ہے نا، یہ انہوں نے ہمیشہ ہی زمین پہ فساد پھیلایا ہے، جو ہم لوگ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے پھر فساد کا آغاز کر دیا. تو مشرکین مکہ کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی. انہوں نے عہد کے آس پاس پڑاؤ ڈال دیا، اور عہد کے آس پاس پڑاؤ ڈال کر تقریباً مدینے کا محاصرہ کر لیا، یعنی مدینے کو پورا گھیر لیا پوزیشن نے. تو ان کی مجموعی جو تعداد تھی وہ 10,000 تھی، جبکہ مسلمان کتنے تھے؟ 3,000. جنوبی رخ پر یہودیوں کا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا، جس سے ابھی تک مسلمانوں کا معاہدہ قائم اور وہ مسلمان کی مدد کرنے کا پابند تھا، لیکن اسے بھی بنو نذیر کے یہودی سردار حی بن اخطب نے ورغلا کر مسلمان پر کاری ضرب لگانے کے حوالے سے اپنے ساتھ ملا لیا. یعنی کہ وہ جو تیسرا قبیلہ تھا وہ بھی جا کے انہی لوگوں سے مل گیا. یوں یہ تم مسلمان چاروں طرف سے کیا ہے؟ دشمن کے نرغے میں گھر گئے. یعنی کہ مسلمان جو تھے دشمنوں سے چاروں طرف سے گھر گئے تھے. اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی، جس کی وجہ سے دشمن کا لشکر مدینہ سے اندر نہیں آ سکا. تو مطلب کہ تینوں طرف پہاڑ تھے نا مدینہ میں، اور پھر ایک جو سائڈ جدھر روڈ جاتی تھی جدھر سے سب لوگ اندر آتے تھے مدینہ میں، تو وہ اسی روڈ پر بہت چوڑی سی خندق کھود دی گئی. خندق کے معنی آپ سمجھ رہے ہیں نا، کہ بہت گہرا سا گڈھا، بہت گہری سی کھائی، اتنی گہری کھائی کہ جو ہے اونٹ گھوڑے وغیرہ بھی اس کو نہیں کراس کر سکتے تھے. بہت بڑا گہرا گڈھا کھودا گیا تھا. تو انہوں نے کس نے مشورہ دیا؟ سلمان فارسی کے مشورے پر یہ خندق کھودی گئی. تو جس کی وجہ سے دشمن کا جو لشکر ہے مدینے کے اندر نہیں آ سکا، اور مدینے کے باہر قیام پذیر پھر رہا. یعنی کہ جس سائڈ مطلب خندق کھودی گئی اس کے باہر ہی سب لوگ کیا تھے؟ وہیں پہ وہ لوگ نے قیام کر لیا. مسلمان اس محاصرے اور دشمن کے متحد یلغار سے سخت خوفزدہ تھے. کم و بیش تقریباً 1 مہینے تک یہ محاصرہ قائم رہا. یعنی کہ سارے کے سارے دشمن وہیں پر بیٹھے رہے 1 مہینے تک کی، اور مسلمان سخت خوف اور اضطراب کے عالم میں مبتلا رہے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب سے مدد کی اور مسلمانوں کی مدد فرمائی. ان آیات میں انہی کا حالات اور امدادی غیب کا تذکرہ فرمایا گیا ہے. تو پہلے جنود سے جو مراد ہے کفار کی فوجیں ہیں جو جمع ہو کر آئی تھیں. تیز اور تند ہواؤں سے جو مراد ہوا کہ جو سخت طوفان اور آندھی کی شکل میں آئی، جس نے ان کے خیموں کو اکھاڑ پھینک دیا. جانور رسیاں توڑ کر بھاگے اور ہانڈیاں الٹ گئیں اور سب بھاگنے پر مجبور ہو گئے. یہ وہی ہوا تھی جس کی بابت حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مدد سبا سے کی گئی ہے. اور عاد جو قوم عاد تھے نا، ان کے اوپر عاد دبور ہوا سے ہلاک کر دیے گئے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرقی ہوا سے جو یہ مدد ہوئی تھی، تو اتنی تیز ہوا چلی، آندھی چلی کہ ان کے جو دشمنان اسلام تھے جو وہاں پہ 1 مہینے سے انہوں نے مقیم یعنی قائم کیا تھا اپنے آپ کو، تو وہاں پر ان کے ٹینٹ اور کھانا پینا سب کچھ اکھڑ کے سب اڑ کے سب ختم ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مدد جو ہے سبا یعنی مشرقی ہوا سے کی گئی تھی، اور عاد دبور یعنی پچھمی ہوا سے ہلاک کیے گئے. تو یہ جو ان کی طرف آندھی جو بھیجی گئی تھی وہ بہت زیادہ طاقتور تھی. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. اس سے مراد کیا ہے؟ فرشتے ہیں جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے. انہوں نے دشمنوں کے دلوں پر ایسا خوف اور دہشت طاری کر دی کہ انہوں نے وہاں سے جل بھاگنے جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں نا، جبکہ دشمن تمہارے پاس سے، اوپر سے اور نیچے سے چڑھ کر آئے تھے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر طرف سے دشمن آئے، دشمن تمہارے پاس آ گئے، اور اوپر سے مراد غطفان، حوازن اور دیگر نجد کے مشرکین ہیں، اور نیچے کی جو سمت ہے اس سے مراد قریش ہے اور ان کے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 10.
جبکہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے تھے، جبکہ آنکھیں پتھرا گئی تھی اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، تو تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ اس سے مراد وہی ہے کہ ہر طرف سے دشمن جو ہے آ گئے تھے۔ اس سے مراد غطفان، حوازن اور دیگر نجد کے مشرکین ہیں، جو سارے کے سارے اکٹھے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے آ گئے تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 11 ہے، یہی مومن آزمائے گئے ہیں اور پوری طرح وہ جھنجھوڑ دیے گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف تم نے کہہ لیا لا الہ الا اللہ اور تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنی آزمائشیں آئیں ہے نا صحابہ کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے کیا جنت مل جائے گی؟ جنت اتنی سستی ہے کیا؟ تو نہیں، بہت ساری آزمائشیں آئیں گی، انسان کو ریڈی رہنا چاہیے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 12 ہے، اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کا روک تھا کہنے لگے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ فریب کا ہی وعدہ کیا تھا۔ آیت 13، انہی کی ایک جماعت نے ہاک لگائی کہ اے مدینہ والو، تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں، چلو لوٹ چلو، اور ان کی ایک اور جماعت یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی کہ ہمارے گھر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے ہیں اور غیر محفوظ نہ تھے، لیکن ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا۔ یعنی کہ یہاں پہ منافق کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے کہ منافق کیا تھے، جب بھی ان کو مطلب کہ اسلام میں اس لیے وہ تھے تاکہ ان کو کیا ہو، دودھ کے اوپر کی بلائی مل جائے، یعنی کہ سارے کے سارے فائدے مل جائے، لیکن جب پریشانی ہوتی تھی، مشقت ہوتی تھی، خطرے لگتے تھے، تو بہانے بنا کے وہاں سے اس جگہوں سے نکل لیتے تھے، کھسک لیتے تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 14 ہے، اور اگر مدینے کے اطراف سے ان پر لشکر داخل کی جاتے، پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا، تو یہ ضرور اسے برپا کر دیتے اور نہ لڑتے مگر تھوڑی ہی مدت۔ آیت 15 دیکھیں، اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹ نہیں پھیریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی باز پرس وہ ضرور ہوگی۔ تو کہہ دیجئے کہ تم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو، تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدے اٹھاؤ گے۔ آیت 70، پوچھئے تو کیا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے، تم سے روک سکے؟ اپنے لیے بجز اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی حمایتی پاؤ گے اور نہ مددگار۔ آیت 18 دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے انہیں بخوبی جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور کبھی کبھی ہی لڑائی میں آ جاتے ہیں، تمہاری مدد میں پورے بخیل ہیں۔ پھر جب خوف اور دہشت کا موقع آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نظریں جما دیتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں اس طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی طاری ہوئے۔ پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تم پر اتنی تیز زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں، مال کے بڑی ہی حریص ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال نابود کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری دراصل یہ جو ہے نا مدد کرنے میں کیا ہے، پورے کنجوس ہیں، بخیل ہے، تمہاری مدد نہیں کریں گے، یعنی تمہارے ساتھ خندق کھود کر تم سے تعاون کرنے میں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، تمہارے ساتھ مل کر لڑنے میں یہ بہت ہی کنجوس اور بہت ہی بخیل ہیں۔ یعنی منافقین بظاہر تو مسلمان تھے لیکن کیا تھے، اندر سے مسلمان نہیں تھے وہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ یہاں پر ان کی جو بزدلی ہے اسی کا مظاہرہ ہے۔ منافق کی صفات یہاں پہ بتائی گئی آیت نمبر 19 میں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 20، سمجھتے ہیں کہ اب تک لشکر چلے نہیں گئے، اور اگر فوجی آ جائے تو تمنا ہی کریں گے کہ کاش وہ صحرا میں بادیہ نشینیوں کے ساتھ ہوتے کہ تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے، اگر وہ تم میں موجود ہوتے کہ نہ لڑتے مگر برائے نام، یعنی محض شرم کے یا ڈر سے، باہمی وطن کی اہمیت کی وجہ سے ان میں سے لوگوں کے لیے سخت وعیدیں ہیں جو جہاد سے گریز کرتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر بات کس کی ہو رہی؟ منافقین کی ہے۔ منافقین کو ایسی عادت تھی، لیکن اس میں وہ سارے کے سارے لوگ آ جائیں گے، شامل ہو جائیں گے جو بھی اللہ کے جنگ اور جہاد سے کتراتے ہیں، پیچھے بھاگتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 21 ہے، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں عمدہ نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور باکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ بہت پیاری آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ ہے، رول ماڈل ہے۔ یعنی اے مسلمانوں اور اے منافقوں، تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر بہترین نمونہ ہے، بہترین رول ماڈل ہے۔ بس تم جہاد میں اور صبر استقامت سے اسی کی پیروی کرو۔ اور ہمارا یہ پیغمبر جہاد میں بھوکا رہتا ہے، حتیٰ کہ اسے پیٹ بھر تک کی کیا ہے کھانا تک نہیں ملتا۔ اور کبھی کبھی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ جاتے تھے ان کو، اور ان کا چہرہ بھی زخمی ہوا جنگ احد میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رباعی دانت بھی ٹوٹ گئے۔ اور پھر خندق میں اپنے ہاتھوں سے انہوں نے کیا ہے وہ خندقیں کھودی، اور تقریباً 1 مہینہ دشمن کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہ آیت اگرچہ جنگ احزاب کے ضمن میں نازل ہوئی ہیں، جس میں جنگ کے موقع پر بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل کیا ہے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر اور اس کی اقتداء کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ حکم عام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، افعال اور احوال میں مسلمانوں کے لیے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ضرور ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر مسلمان کو کرنا کیا ہے ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور ان کا تعلق چاہے عبادت سے ہو، چاہے معاشرت سے ہو، چاہے معیشت سے ہو، چاہے سیاست سے ہو، زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات واجب الاتباع ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں اور منافقوں کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ دیکھو تمہارے لیے یہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا دلیری سے سامنا کرتے ہیں، کبھی بھی نہیں تھکتے، کبھی بھی جو ہے آرام نہیں کرتے۔ خود تمہارے ساتھ وہ شامل ہوئے، ان کا بھی خون بہا، ان کو زخمیں آئیں، چوٹیں آئیں، خندق کے موقع پر کئی دن کیا ہے بھوکے رہ کر کے خندقیں کھودی گئیں، اور پھر اپنے پیٹوں پہ کئی پتھر باندھے، کھانا نہیں ملا، بہت تکلیفوں سے وہ جنگ گزری۔ آپ دیکھیں کہ جب راستہ ہی بند ہو گیا، آنے جانے کی چیزیں ساری جو ہے کراس کٹ ہو گئے، اور پھر چیزیں کہاں سے آئیں گی ہیں، بزنس سارے بند ہو گئے، آنے جانے کی چیزیں ختم ہو گئی، کھانا پینا بہت زیادہ قلت ہو گئی غزوہ خندق میں، اور پھر لوگ اتنے سارے لوگ تھے تو کھانے پینے کی قلتیں شروع ہو گئی، تو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے، اور ایک نہیں 2 پتھر باندھے، بھوکے رہنا، کیونکہ پیٹ پہ اگر پتھر باندھ لیتے تو پیٹ میں پھر درد نہیں ہوتا، ورنہ بھوک کی وجہ سے پیٹ میں کئی دن تک کی بھوکے رہنے سے کیا ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے اور باکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے، تو اس سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا، جو بھی شخص ان کو اپنائے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ذات، اقوال، افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائے گا، تو وہی بنائے گا جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں انسان کو کیا کرنا ہے، رول ماڈل بنانا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں رول ماڈل بنایا ہے، کوئی نہیں، بہت کم، بہت تھوڑی سی تعداد ہے۔ اور آپ دیکھیں ہم دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، کہ ہم امتی ہیں، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کہے گا تو ہم کیا کریں گے، ہم بہت زیادہ غصہ ہمیں آ جاتا ہے تو ہم اپنے اسٹیٹسوں پہ وہی اسٹیٹس لگا لیں گے، واٹس ایپ پہ پروفائل لگا لیں گے، انسٹا، فیس بک، یوٹیوب، طرح طرح جگہ جگہ اپنی محبت کا مظاہرہ کریں گے نا، بائیکاٹ کریں گے۔ لیکن ہم سے کیا نہیں ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت کی تھی نا زبردست، کی جو ہے تم نماز مت چھوڑنا، اے میری امت تم نماز مت چھوڑنا۔ آج ہر ایک نے نماز چھوڑی ہوئی ہے، مسجدیں ویران ہیں، اور سب انسان کہاں پہ آپ کو ملیں گے، بھیڑ کہاں ملے گی، مالز میں، پکچرز ہال میں، جہاں پہ فحش ہے، بے حیائی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح سے زندگی گزاری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ہمارے لیے کیا ہے، رول ماڈل ہے۔ تو کوئی ان تمام چیزوں پر کیا ہے،
کوئی بھی فالو نہیں کرتا ہے. سب سے اہم امپورٹنٹ چیز وہ کیا ہے؟ نماز. نماز ہی آج امت اس سے کیا ہے؟ دور ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی جو تعلیمات ہے یہ قرآن ہے. قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج اس کو سمجھنے سے لوگ قاصر ہیں. سمجھنا تو دور, لوگ تلاوت تک نہیں کرتے ہیں. تلاوت تو جانے دیجیے سال بھر میں ایک بار بس کھل جاتا ہے تو کھل جاتا ہے, الا ماشاء اللہ, بس اس کو کبھی انسان سمجھ کے اپنی زندگی میں عمل بھی نہیں کرتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت امپورٹنٹ رول تھا کس چیز میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے, لوگوں کو بات پہنچانے آئے تھے, اللہ کا پیغامات پہنچانے آئے تھے نا. تو یہ کام کیسے ہم سر انجام دے سکیں گے جبکہ ہم نے کیا ہی نہیں ہوگا علم حاصل, ہے نا. جب انسان علم حاصل نہیں کرے گا تو پھر وہ اوروں کو کیا پہنچائے گا؟ ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے سکتے ہیں؟ ہم اپنے آنے والے جنریشن کو کیا بتائیں گے کہ ہم خود ہی کیا ہے؟ جاہل جٹ ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں آتا. ہم نے دنیا کی تمام ڈگریاں تو ہم نے حاصل کر لی, ہم نے اپنے بچوں کو بڑے بڑے آفیسر افسر سب کچھ بنا دیے, لیکن ہم نے بچوں کو دینی تعلیم سے بہت دور رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن بھر میں 1000 سے بھی زائد سنت ہے. ہم کتنی سنتوں کو فالو کرتے ہیں؟ ذرا اپنا اپنا ہم جائزہ لے کے دیکھیں, ہم نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیزیں اپنائی ہیں اپنی زندگیوں میں. اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی ہیں. ہم نے کبھی کسی چیز کی قربانی کی کیا؟ ہم سے تو اپنی نیندیں نہیں قربان ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بہت زیادہ پڑھتے تھے. کیا ہم نے کبھی تہجد کی نماز اٹھ کر کے اللہ کے آگے رو کے گڑا کے اللہ سے دعائیں کی ہیں؟ کبھی نہیں. اگر اٹھ بھی گئے تو ہاں اللہ ماشاء اللہ, رمضان میں تو سب مومن ہو جاتے ہیں, باقی نہ جانے مومنوں کی روحیں کہاں چلی جاتی ہیں, کہ 11 مہینے بالکل انسان بے دھاگ جیتا ہوتا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے امت کے لیے بہترین نمونہ ہے, بہترین رول ماڈل ہے. ان سے بڑھ کے ہمیں کوئی رول ماڈل مل ہی نہیں سکتا ہے. غیر مسلموں نے نہ جانے کتنی ہزار کتابیں لکھ ڈالی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر, تعریفوں کے اوپر غیر مسلموں نے لکھی ہیں. اور جو ہم امتی ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدریں نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلو نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم نہیں کرتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم نے اتنا تو غلو کیا کہ ہم 12 ربیع اول میں لمبے لمبے جلوس تو نکال سکتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مین مقصد تھا, جو ان کا ایمبیشس تھا, جو ان کا گول تھا, اس کی طرف ہمارا کوئی رخ نہیں جاتا ہے. یعنی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دنیا میں آئے؟ لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے, خبردار کرنے کے لیے نا, بشارت دینے اور خبر دینے, ڈرانے اور خوشخبری دینے. لیکن آج ہم جنت کی طرف کیوں نہیں دوڑتے ہیں؟ آج ہم جہنم سے بچنے کی کیوں نہیں کوشش کرتے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ بس یہ دنیا کی زندگی, ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے. ہم ہر معاملے میں کہتے ہیں ہوگا, دیکھا جائے گا, کل دیکھ لیں گے, کل دیکھ لیں گے نا. ایسی زندگی اپنی انسان کاٹتا چلا جاتا ہے, بس کل دیکھ لیں گے, بس کل دیکھ لیں گے, کل توبہ کر لیں گے. تو کیا پتا ہے کہ کل آنے والا ہے کہ ہماری زندگی کا. اور آپ دیکھیے کہ 12 فاطمی نا بہت سی جگہ پر اتنی زیادہ چیزیں رائج ہیں, بدعات رائج ہیں, کہ اللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے کہ کچھ جگہوں پر بال کی زیارت کی جاتی ہے, کچھ جگہوں پر نالین کی زیارت کرائی جاتی ہے, کچھ جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے. اور پھر اتنی بھیڑ, اتنا رش کہ انسان دھکے کھاتا ہے, ٹھوکرے کھاتا ہے, چوٹے کھاتا ہے کہ کسی طرح سے بال دکھ جائے. آپ دیکھیے کہ اتنی محبت اگر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو کیوں نہیں نمازوں کی پابندی انسان کرتا ہے نا. تو کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا اس کو لے کے کیوں نہیں اٹھتا ہے, کیوں نہیں اس قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتا ہے, جبکہ پورا کا پورا جو قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اتباع کرنے والا, سچا پیروی کرنے والا بنا دے, اور ہم سب کے عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں ان سب کی اتباع کرنے والا بنا دے, نمازی بنا دے. وہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھے, آمین یا رب العالمین. آیت دیکھیں, آیت نمبر 22 ہے. اور ایمانداروں نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا, اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا, اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور شیوا فرما برداری میں اضافہ کر دیا. آیت 23 دیکھیں. مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا, بعض تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں, اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی. تو یہ جو آیت ہے دراصل یہ ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اس موقع پر جان نثاری کے عجیب غریب جواہر دکھائے تھے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نا کہ مومنوں میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو عہد تھا اللہ تعالیٰ کا سے کیا تھا تو انہیں اسے سچا کر دکھایا. تو اللہ سے عہد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف توحید پر ڈٹے رہیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچائیں گے, یہی تو ہر مومن کا عہد ہے نا. تو انہوں نے اس کو سچا کر کے دکھایا. ان کے جواہر میں سے ایک واقعہ ہے کہ ایسے عجیب و غریب واقعے گزرے, اور پھر وہ جو صحابہ, بہت سارے صحابہ بھی اس میں شامل تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے, لیکن انہوں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اب آئندہ کوئی معرکہ یعنی کوئی بھی جنگ پیش آئے گی تو جہاد میں ہم ضرور بھرپور حصہ لیں گے. جیسے نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ ہے, تو جب بالآخر جب وہ لڑنے کے لیے گئے جنگ احد میں, پھر وہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ کون سے صحابی تھے؟ یہ جنگ بدر میں نہیں جا سکے, ان کی شدید خواہش تھی کہ آئندہ سے جنگ پیش آئے تو ہم ضرور حصہ لیں گے اور بھرپور اپنا 100% پرفارم کریں گے, اسلام کی خاطر مر مٹ جائیں گے. تو ان کا نام تھا کیا؟ نضر بن انس رضی تعالیٰ. یہ جو تھے یہ صحابی جنگ احد میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے, اور ان کے جسم پر تلوار کے, نیزے کے اور تیروں کے تقریباً 80 سے زیادہ زخم تھے. 80 سے زیادہ. ایک ہلکی سی بھی خروچ آتی ہے انسان چیخ پڑتا ہے. ان کے جسم میں 80 سے زیادہ اوپر بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنے زیادہ زخم تھے تیروں کے اور تلواروں کے. شہادت کے بعد ان کی جو بہن ہے انہیں ان کی انگلی کے پور سے پہچانتی ہیں. یہ مسند احمد کی حدیث میں سے ہے. کتنی قربانیاں دی نا, تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں نے اتنی قربانی دی, اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, ہمیں جنت بس یوں ہی مل جائے گی, ہم بس کلمہ پڑھ لیں گے, اللہ اللہ کر لیں گے 5 ٹائم اور ہم کو بس جنت یوں ہی مل جائے گی. ذرا سی مصیبت آتی ہے تو بس ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ہی ملے تھے, ہمارا گھر ملا تھا, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے. آئے دیکھیں آیت نمبر 25 ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے دے, اور اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے. آیت 25 دیکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے ہی نامراد لوٹا دیا, انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا, اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا. اللہ تعالیٰ بڑی ہی قوت والا ہے اور غالب ہے. تو یہ غزوہ خندق میں کیا ہوا, جتنے بھی مشرکین آئے تھے, جتنے بھی دشمنان اسلام آئے تھے, سب کے سب کیا ہو گئے؟ نامراد لوٹ گئے. آیت دیکھیے آیت نمبر 26. آیت نمبر 26 اور 27 میں غزوہ بنی قریظہ کا تذکرہ ہے. اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی تھی, انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے نکال دیا, اور ان کے دلوں میں بھی رعب بھر دیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے تھے. یعنی یہ جو غزوہ ہو رہا تھا بنو قریظہ کا, تو اس میں جو بنو قریظہ کا ذکر ہے نا, جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اس قبیلے نے نقص عہد کر کے جنگ احزاب میں مشرکوں اور دوسرے یہودیوں کے ساتھ دے دیا تھا. یعنی کہ یہ جو تھا سب سے جا کے مل گیا تھا, اس نے دغا بازی کی تھی نا. چنانچہ جب جنگ احزاب سے واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے ابھی غسل ہی فرمایا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہتھیار رکھ دیے ہیں؟ یعنی کہ ایک کوشچن تھا, اور ہم فرشتوں نے تو ابھی تک نہیں رکھے ہیں. چلیے اب بنو قریظہ کے ساتھ نپٹنا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرما دیا کہ بلکہ ان کو تاکید کر دی کہ عصر کی نماز وہیں جا کر پڑھنی ہے. ان کی آبادی میں دراصل مدینے سے چند میل کے فاصلے پر تھی, یعنی یہودیوں کی جو آبادی تھی مدینے سے چند میل کے فاصلے پر تھی. یہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے, یعنی اپنی سیفٹی کے لیے اپنے مضبوط انہوں نے قلعے بنائے تھے, اسی میں اپنے آپ کو سیف کر لیا, بند کر لیا. باہر سے مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا, یعنی کہ چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا. چونکہ کم و بیش 25 روز یہ جنگ جاری رہی. آخرکار انہوں نے سعد بن معاذ رضی تعالیٰ جو ہے ان کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا. یعنی کہ ان کے بارے میں بھی ہم لوگ جانیں گے. سعد بن معاذ کون تھے؟ حاکم تسلیم کر لیا, اور وہ جو فیصلہ ہماری بابت کر دیں گے ہمیں منظور ہے. یہ کس نے کہا تسلیم کیا؟ یہ یہودیوں نے کہا. چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ان میں سے لڑنے والے لوگوں کو قتل اور بچوں کو اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے. یعنی کہ یہ سعد بن معاذ کا فیصلہ تھا.
کہ سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور پھر بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فیصلہ دراصل کیا ہے؟ یہ فیصلہ سن کر فرمایا کہ یہی فیصلہ آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ اس کے مطابق ان کے جنگ میں جو افراد کی گردنیں اڑا دی گئیں اور مدینے کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے ایسا۔ تو آپ دیکھیے کہ جب غزوہ خندق چل رہی تھی، سعد بن معاذ کے بارے میں آتا ہے کہ جب غزوہ خندق چل رہی تھی، دشمنوں نے جب خندق کے پار سب لوگ جب آ گئے تھے نا، سارے کے سارے گروہ تھے اور اکٹھے تھے، تو وہاں سے دور سے وہ لوگ کیا چلاتے تھے؟ تیرے چلاتے تھے نا، اتنی دور تھی تو اب وہ لوگ تلواروں سے تو کام نہیں کر سکتے تھے، تو وہ لوگ تیر چلاتے تھے، تیر اندازی کرتے تھے۔ تو مسلمانوں میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک تیر لگا جس سے ان کی رگ کٹ گئی۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ مجھے اتنی زندگی اور نصیب فرما کہ میں بنو قریظہ یعنی بنی جو قبیلہ کا جو قبیلہ یہود تھا، تو اس کی ذلت اور ہلاکت دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ہم سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے وفات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، یعنی کہ جب سعد رضی اللہ عنہ کو جب تیر لگ گیا نا، تو انہوں نے کیا دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کا جو ہے جب تک کہ میں ہلاکت اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، اللہ تعالیٰ مجھے موت مت دیجیے گا۔ تب پھر جو ہے اب یہاں پہ کیا ہم نے جانا کہ انہوں نے سعد بن معاذ کو حاکم بنایا گیا کہ جو یہود تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم سعد بن معاذ کو اپنا حاکم بناتے ہیں، جو وہ فیصلہ دیں گے ہمیں وہی منظور ہے۔ تو اس درمیان ان کو حاکم بنایا گیا، تو سعد بن معاذ نے یہی حکم کیا کہ مردوں کو کیا ہے قتل کر دیا جائے گا اور عورتوں کو اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے گا۔ تو اب اس کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے وفات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، پھر جب انہیں دفن کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک تسبیح کہی، پھر تکبیر کہی۔ اس پر ہم نے بھی تکبیر کہی اور عرض کیا کہ آپ نے پہلے تسبیح کہی پھر تکبیر کہی، اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نیک بندے کی قبر دراصل اس نیک بندے کی جو قبر ہے دراصل تنگ ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ شہید ہیں، سعد بن معاذ ہیں اور صحابہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت میں تھے، اور جب یہ شہید ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کا عرش جھوم اٹھا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جھوم اٹھا تھا، فرشتے جھوم اٹھے تھے، خوشیاں منا رہے تھے اتنا۔ یہ جب ان کی وفات جیسے ہوئی تو فرشتوں نے مطلب اللہ تعالیٰ کا مطلب اتنی زیادہ وہ لوگوں نے خوشیاں منائی، جو اللہ تعالیٰ کا عرش تھامے ہوئے وہ خوشیاں منانے لگے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عرش تک کی ہل گیا، اتنا جھوم اٹھا، ہمارے خوشی کے فرشتے جھوم اٹھے سعد بن معاذ کے وفات کے اوپر۔ لیکن کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ان کو قبر میں رکھا گیا تو قبر کیا ہو گئی؟ تنگ ہو گئی، قبر تنگ ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں برابر تسبیح پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل دور فرما دی۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے لیے عرش حرکت میں آ گیا، یعنی عرش جو تھا اللہ تعالیٰ کا وہ ہل گیا اور آسمان کے دروازے کھولے گئے اور 70,000 فرشتے حاضر ہوئے، قبر میں ان کو کچھ دبا دیا گیا، پھر تکلیف دور کر دی گئی۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو زمین نے جو دبا دیا نا، آپ دیکھیں شہید تھے وہ، اور دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے صحابی تھے، شہید تھے، جنگ میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے، صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے ہاتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹچ کر لیتے تھے تو پھر کیا ہے اس کے لیے اس کی زندگی سنور جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور اللہ تعالیٰ کا عرش بھی جھوم اٹھا، 70,000 فرشتے بھی ان کے جو ہے نا حاضر ہوئے اور آسمان کے دروازے کھول گئے، اتنی سب درجات ہونے کے بعد بھی قبر نے کیا کیا؟ ان کو دبا ڈالا، ان کو نہیں چھوڑا۔ آپ دیکھیں قبر کسی کی نہیں، ہر ایک کو کیا ہے دباتی ضرور ہے۔ آپ سوچیں کہ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہونے والا ہے نا، ہمیں تو اور آج امت کو اپنے قبر کی کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی ہے، جبکہ سب سے پہلی جو منزل ہے وہ قبر کی منزل ہے۔ قبر میں جانے کی ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہم کون سے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور جس پہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں ہماری جو ہے قبر جنت بن جائے گی ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے تقوی والے صحابی
اور شہید ہوئے اللہ کی راہ میں، اللہ کا عرش جھوم اٹھا، اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا، ہزاروں فرشتے آئے جنازے میں، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، ان کو قبر نے نہیں چھوڑا، ان کو بھی قبر نے دبا دیا۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم بس کیا ہے، یوں ہی بچ جائیں گے، ہمارے لیے کیا ہے، سب آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ تو قبر کا حال کیا ہے، مردہ ہی جان سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ میں نا۔ تو بہت زیادہ تیاری کرنی چاہیے انسان کو قبر کی نا، جو جہاں پہ ہمیں جانا ہے، اور جب سب لوگ وہیں پہ ہمیں چلے جائیں گے چھوڑ کے اکیلے تنہا، ایک انسان اکیلے کمرے میں نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ سوچے کہ قبر کا کیا حال ہوگا، یہ وہاں پہ تو اکیلے ہی رہنا ہوگا، نہ وہاں پہ کوئی اے سی ہوگا، نہ وہاں پہ کوئی لائٹ ہوگی، نہ کوئی انورٹر ہوگا، نہ کوئی عیش عشرت کی چیزیں ہوں گی، صرف انسان کو اپنے اعمال کا ہی بدلہ وہاں ملنا ہے۔ تو اپنے قبر کی اور وہاں پہ جانے کی انسان کو تیاریاں یہی کرنی ہے، ہمارے اپنے اخلاق، ہمارے اپنے اعمال، ہمارے اپنا جو رویہ ہے، وہ سب کچھ وہاں پہ سب کچھ ملے گا، وہ سب سامنے آ جائے گا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 27 ہے۔ اور اس نے تمہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھر بار کا اور ان کے مال کا وارث کر دیا، اور اس زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے روندا روندا نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 28 ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو عام ہے تمہیں کچھ دے دلا کر اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ آیت 29 دیکھیں، اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے زبردست اجر چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 میں دنیا پرستوں کی زوردار مذمت کی گئی ہے۔ دراصل خطاب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہیں، لیکن حکم عام ہے، اور اس سے مراد ہر وہ شخص ہے، ہر وہ مرد اور عورت ہے جو دنیا کی چیزوں کے پیچھے انسان مرا جا رہا ہے، مٹا جا رہا ہے۔ تو اس کا پس منظر، ان دونوں کا آیتوں کا پس منظر یہ ہے کہ جب فتوحات ہونے لگی، یعنی کہ مسلسل جنگیں جیتی جانے لگیں اور مال غنیمتوں کا انبار ہو گیا اور بہت سارا مال غنیمت آنے لگا، تو جب فتوحات کے نتیجے میں جب مسلمانوں کی حالت کیا ہے، پہلے کی نسبت بہت اچھی ہو گئی، تو انصار اور مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر جو ازواجی مطہرات تھی نا، انہوں نے نان نفقے کے میں اضافے کا مطالبہ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نان نفقہ یعنی کہ منتھلی خرچ یا اینول جو خرچ ہوتا ہے اس کا، گھر کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نہایت سادگی پسند تھے، اس لیے ازواج مطہرات کے اس مطالبے پر وہ سخت زیادہ، ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی، وہ سخت انہوں نے کبیدہ محسوس کیا، اور بیویوں سے علیحدگی کا اختیار انہوں نے کر لیا، جو تقریباً 1 مہینے تک یہ جاری رہا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کو یہ آیت سنا کر انہیں اختیار انہیں دیا کہ تاہم انہیں کہا گیا کہ اپنے طور پر فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے والد سے مشورہ لے سکتی ہیں، بعد میں اس کے بعد کوئی قدم اٹھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں، بلکہ میں اللہ اور اس کا رسول کو پسند کرتی ہوں، اور یہی بات دیگر جتنی بھی ازواج مطہراتی سب نے یہی کہا، اور کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کے عیش آرام کو ترجیح نہیں دی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہے، ان کے عقد میں جو بیویاں تھیں، تو نکاح عقد میں 9 بیویاں تھیں، 5 قریش میں سے تھی، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، ام حبیبہ، سعودہ اور ام سلمہ رضی تعالیٰ، اور 4 ان کے علاوہ یعنی حضرت صفیہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب اور جویریہ تھیں۔ اور ان سب کو اختیار علیحدگی کے بعد یہاں سے ایک مسئلے کا پتہ چلتا ہے کہ دراصل اختیار علیحدگی کے بعد اگر عورت علیحدگی کو پسند کر لے تو پھر یقیناً طلاق ہو جائے گی، یعنی کہ اگر یہ امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو اختیار دیا تھا نا کہ تم علیحدہ ہونا چاہتی ہو یا رسول کے ساتھ رہنا چاہتی ہو، تو تمہیں اختیار ہے، تم جو چاہے دونوں میں سے چن لو، تو اگر ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا تو بھی یہ دراصل کیا تھا، ایک طلاق کی ایک شکل تھی۔ اگر وہ اس کو اختیار کر لیتی تو پھر طلاق ہو جاتی، اگر عورت علیحدگی کو اختیار نہیں کرتی تو پھر طلاق نہیں ہوتی۔ جیسے ازواج مطہرات رضی تعالیٰ نے علیحدگی کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہی پسند کیا، تو اس اختیار کو طلاق میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو جو یہاں پہ لفظ آیا ہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 30۔
آیت نمبر 30 to 34 خواتین کے لیے اہم ہدایت دی گئی ہے. انشاءاللہ اس کے ہم نیکسٹ لیسن میں دیکھیں گے اس کے بارے میں. تو ابھی آیت دیکھیں. آیت 30. اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی بہت ہی سہل اور آسان ہے. تو یہاں پہ جو لفظ آیا ہے فاحشہ، تو فاحشہ قرآن کریم میں زنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر یہ جو لفظ آیا ہے بد اخلاقی اور نامناسب رویہ کے معاملے میں آیا ہوا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا دوہرا عذاب ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی باتیں یہاں پہ فاحشہ جو لفظ آیا ہے نا، تو بد اخلاقی مناسبت کے رویے میں معنی میں آیا. تو اس کا مطلب یہ کہ تم میں سے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے جو ہے بد اخلاقی کرے گی اور نامناسب رویہ یعنی کہ نان نفقہ کا ڈیمانڈ اس طرح سے کرنا، یہ سب کرنا کیا ہے، پھر تمہارے لیے کیا ہے، دوہرا دوہرا عذاب ہے. یعنی کہ جب انسان بہت اعلیٰ پوسٹ پر ہوتا ہے تو اس کو جیسے نیکی بھی زیادہ ہوتی ہے اور پھر گناہ بھی ڈبل ہوتا ہے. نیکیاں بھی ڈبل اور گناہ بھی ڈبل، کیونکہ ازواج مطہرات تھیں، امہات المومنین تھی، تو پھر سب کا وہ رول، جتنی بھی خواتین ہیں ان سب کا وہ بھی رول ماڈل ہوئی نا. تو اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی گی تو ان کو بھی کیا ہے، دورہ دورہ کیا ہوگا، ان کو عذاب ہوگا. لیکن الحمدللہ امہات المومنین بہت تقوی والی تھی. تو یہ کیا ہم نے آپ سے بتایا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا امہات المومنین کی جو بھی آیت ہیں تو خطاب تو ان سے ہوتا ہے، لیکن حکم سب کے لیے ہوتا ہے. امت کی تربیت کرنی ہوتی ہے، مسلمانوں کی کیا ہے، مسلمانوں کی ساری آیتیں ہوتی ہیں. تو امت کی عورتوں کے لیے یہاں پہ اللہ نے فرمایا ہے. اور دراصل امہات المومنین تو بہت زیادہ تقوی والی تھی. انہوں نے تو کبھی بھی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے ہی نہیں کیے، اور جب بہت سارا مال آیا فتوحات آئیں تب اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا کہا کہ بس بڑھا دیجئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی یہ بات پسند نہیں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے دور ہو گئے تھے 1 مہینے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان سے دور ہو گئے. لیکن پھر اللہ نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو پھر ان ساری امہات المومنین نے دنیا کو چھوڑ کر کے کس کو چنا، اللہ اور اس کے رسول کو چنا. ہے نا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ تقوی والی تھی، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی تھی. اور پھر آپ دیکھیں گے جب آپ سیرت پڑھیں گے نا اور پھر آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں گے، اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی 2 چیزوں کے علاوہ کچھ اور ہم کو تو کھانے کو نہیں ملا. 2 کالی چیزوں کے علاوہ ہمیں کچھ اور کبھی کھانے کو نہیں ملا. ایک کھجور ہوتا تھا اور دوسرا پانی. پھر ایک اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر ہم کو اتنا ہی مطلب کہ اتنا ہی ہمیں آئل مل جاتا یا چراغ جلانے کو تیل مل جاتا تو ہم اس کا بجائے چراغ جلانے کے ہم اس کا سالن بنا کے کھا لیتے. سالن مطلب گھر میں کھانے پینا ہفتوں مہینوں ہو جاتا تھا، گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، مہینوں گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. امہات المومنین بہت تقوی والی تھی. دراصل آیت میں کہنا مقصود دراصل یہ ہے کہ امہات المومنین کو کہہ کر ساری امت کی جو بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان سب سے مخاطب ہیں. ان سب کو اپنی زندگیوں پہ عمل کرنا ہے. اپنے شوہروں سے جو ہے صرف اور صرف دنیا کی مطالبے نہیں کریں. بچوں کو صرف دین مطلب کہ بزنس میں یا کمانے کے لیے ایک بیل کی طرح مت بنا دیں، اور بچوں کو دینی تعلیم و تربیت بھی کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. دنیا ہی انسان کا مقصد نہ ہو، اس کی مقصد آخرت بھی ہو. آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے شوہر سے ان کو بھی ان کی تربیت کریں، کیونکہ شوہروں کی تربیت کیا بیویاں کرتی ہیں، مائیں بھی کرتی ہیں. تو جو شوہروں کی جو تربیت ہے تو ایک بیوی بہترین کر سکتی ہے نا. تو ان کو سمجھا کے بجھا کے نہیں، آپ نماز پڑھیں یہ کام آئے گی. آپ رات دن اگر بزنس میں لگے رہیں گے اور یہ کچھ کام نہیں آنے والا، یہ تو سب چھوٹ جانے والا ہے نا. اس طریقے سے بیویاں سمجھائیں، بیویاں اپنے شوہروں کو سمجھائیں، پھر بچوں کی تربیت بہترین کریں. تو یہاں پر ساری کی ساری خواتینوں کے لیے کیا ہے، بہترین ہدایات ہیں. انشاءاللہ اگلے لیسن میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.